میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ یوسی لوئی بھیر کی ہر دل عزیز شخصیت سابق چیئرمین یوسی 15 لوئی بھیر ملک اخلاق احمد آوان نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ملک اخلاق احمد آوان حلقہ NA 48 سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے۔ ملک اخلاق احمد آوان نے خبرنامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین یوسی 15 لوئی بھیر ملک اخلاق احمد آوان صاحب۔ آئیے ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں جی؟ پہلا میرا آپ سے سوال ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے آپ پر اور PTI کارکنان پر مقدمات درج ہوئے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 مئی کو ہمارا ایک پرامن احتجاج جو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی کال پر دیا گیا تھا، تو اس کے مطابق ہم نے اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں ایک پرامن ریلی نکال رہے تھے، جس کی اجازت جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی دے دی تھی پرامن ریلی کی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے باضابطہ ایک ریلی نکالی۔ اس پہ چونکہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے ایک فاشٹ گورنمنٹ اور اس کے ایک مسلط کیے گئے ایک جو وزیر داخلہ جن سے ساری دنیا باخبر ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، جن کے ذمہ ماڈل ٹاؤن کے 18 قتل بھی ہیں ان کی پچھلی گورنمنٹ میں جب وہ پنجاب کے وزیر قانون تھے، تو ان کی زیر سرپرستی اب چونکہ پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان ہے، خاص کر کے اسلام آباد کی پولیس اور رینجر وغیرہ سارے ادارے ہیں، تو ہمارے اس پرامن احتجاج پہ شدید قسم کی شیلنگ بھی کی گئی ہے، اس پہ ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا 25 تاریخ کو، جب ہم لوگ بلو ایریا ڈی چوک کی طرف جا رہے تھے، تو لیکن ہم رستے میں بلو ایریا میں رک گئے ہیں چونکہ ڈی چوک جانے کے لیے پابندی تھی، تو اس کے بعد 26 تاریخ کو انہوں نے 25 تاریخ کے حوالہ دے کر مختلف تھانوں میں ہمارے MNA راجہ خرم نواز صاحب پر، علی نواز آوان صاحب پر، اسد عمر صاحب پر، جو ہماری مرکزی قیادت ہے اسلام آباد کی اور پاکستان کی PTI کی، اور جو ہم ورکر تھے اسلام آباد، پورے اسلام آباد کے جو کارکن اور ورکر تھے، ان پر مختلف تھانوں میں، تھانہ لوئی بھیر میں، تھانہ کرال میں، تھانہ سہالہ میں جو ہمارے سراؤنڈنگ ایریے میں آتے ہیں، تھانہ کھنہ میں، اور اسی طرح اسلام آباد کے سارے ترنول، تھانہ ترنول، گولڑا، بارکاؤ، سب تھانوں میں ہمارے سینئر لیڈرشپ پر جھوٹی FIRیں دی گئی ہیں، اور مجھ پر تھانہ لوئی بھیر میں اور تھانہ کھنہ میں FIR دی گئی ہے، جس کو ہم پوری پارٹی نے مشاورت کے بعد ہم نے اپنی عبوری ضمانتیں کروائی ہیں، اور اس کے بعد ہم پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جھوٹی FIRیں ہیں جی، ان FIRوں سے نہ پہلے ہم گھبرائے ہیں نہ آئندہ گھبرائیں گے۔ یہ اپنے لیڈر عمران خان کی پرامن کال پر، احتجاج کی جو کال تھی، اس میں شامل ہونے کے لیے ہم لوگ گئے تھے، تو ہم پر FIRیں ہوئی ہیں، لیکن ان FIRوں سے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ اگر ہمیں ڈرانا چاہتی ہے تو نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیڈر MNA راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں جب بھی ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیں احتجاج، پرامن احتجاج، کسی ریلی، آج بھی ہمارا احتجاج مہنگائی کے خلاف ہے، پریس کلب کے سامنے ہم وہاں پر جا رہے ہیں 4 بجے، تو یہ ہمارا ایک پاکستانی بینگ پاکستانی ایک سیاسی ورکر ہونے کے حوالے سے ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے قانون، آئین، ہر چیز پرامن احتجاج کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بھی ہم پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں، جس سلسلے پہ ہم پر جھوٹی FIRیں ہوئی ہیں، سارا جان جانتا ہے۔ جس ٹائم کی انہوں نے ہم پر FIRیں ڈالی ہیں، اس کا ٹائم، لوکیشنیں ساری جھوٹ پر مبنی تھی، تو انشاءاللہ ہم انہیں فیس کریں گے۔ یہ جھوٹی FIRیں ہیں اور ان FIRوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں ہر پرامن احتجاج میں ان کے شانہ بشانہ شامل ہوں گے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے مہنگائی پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟
دیکھیں جی، آج کے دن بھی 30 روپے انہوں نے مزید ڈیزل اور پیٹرول کی پرائز میں اضافہ کیا ہے. ہم سب ایک غریب قوم، پاکستانی ایک غریب قوم ہے. اس پر ان سے 3-4 دن پہلے انہوں نے 30 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا تھا، 30 روپے پر لیٹر. آج پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی پر یونٹ بھی انہوں نے 8 روپے بڑھا دی ہے. پھر اس کے علاوہ گھی کا آپ دیکھ لیں یوٹیلیٹی سٹوروں میں یا عام 200 روپے تک ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے. اسی طرح آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ کو آٹا مل ہی نہیں رہا. اور اتنا، یہ ابھی تو گندم کا سیزن ہے، تو اس ٹائم اگر آٹا نہیں مل رہا اور اتنا مہنگا ہو گیا تو سوچیں آگے جا کر اس کا کیا حالات ہو گیا. چونکہ یہ حکومت ایک پری پلان امریکہ کی امپورٹ کی ہوئی ایک پری پلان سب لوگوں کی ملی بھگت سے، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ حکومت آئی ہے. اس حکومت نے تو ان کے جنہوں نے ان کو اس سیٹ پر بٹھایا ہے، ایک پلاننگ کے تحت ایک پری پلان جو انہوں نے خان صاحب اور ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک پلاننگ کی تھی کہ خان صاحب کا جو ویژن تھا پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، یا خان صاحب کا پاکستانیوں کو ان کا حقیقی آزادی دلانا اور ان کی پوری دنیا میں حقیقی نمائندگی پاکستان کی ہو، اس سلسلے میں خان صاحب کی جو کوشش تھی اس کو امریکہ اور اس کے جو کرندے ہیں پاکستان میں انہوں نے مل کر خان صاحب کی حکومت کو جس طرح ختم کیا ہے. میڈیا سے کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے. جو ادارے اس میں انوالو ہیں، جو لوگ انوالو ہیں پاکستان میں، سب لوگوں کو پتہ ہے. تو وہ جو لوگ ایک پری پلان پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو جو انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا ہے، تو وہ جس ایجنڈے پر وہ لوگ آئے ہیں انہیں تو نہ عوام کی ووٹ کی پرواہ ہے، نہ انہیں عوام سے کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف ہے کہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ 2 مہینے گزرے ہیں تو دیکھیں جو ان کے چہیتے اس ہمارے حلقے میں اور اس علاقے میں بھی نون لیگ کے کارکن ہیں، بھائی ہیں ہمارے. میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. جو 2-3 مہینے پہلے ہمارے تھوڑی سی مہنگائی پر بھی کتنا احتجاج کرتے تھے، آج وہ سارے آپ کا یہ جو میڈیا ہے، خاص کر کے وہ جو ان کا بیکاؤ میڈیا ہے جو ہر وقت مہنگائی اور خان صاحب کے اگینسٹ لگے رہتے تھے. ہم آج کل سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے وہ تو کہیں سارے فوت ہی ہو گئے ہیں، نہ انہیں مہنگائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے تو جیب بھرے جا رہے ہیں. ان کے اخباروں پر بڑے بڑے گورنمنٹ کی طرف سے اشتہار دیے جا رہے ہیں، ان کو تو مہنگائی کا احساس نہیں ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے، آج بھی اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج ہے ہمارا مہنگائی کے خلاف. پیٹرول، گیس، بجلی، ہر چیز جو انہوں نے مہنگی کی ہے، کھانے کی چیزیں، گھی، آٹا، ساری چیزیں. تو یہ جو حکومت ایک پراپر پلاننگ کے تحت لائی گئی ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، تو یہ مہنگائی ہی سب سے بڑی تباہی کا ایک سمجھے شاخسانہ ہے. تو آگے بھی ہمارے لیے مشکلات ہی آئیں گی، کیونکہ اس حکومت کو تو عوام سے کوئی دلچسپی ہے نہیں ہے. یہ اپنے آقاؤں کو، IMF کو اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم ان کی اس مہنگائی کا پرزور احتجاج کرتے ہیں جی، اور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں، ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کی جو انہوں نے انتہا کر دی ہے، بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے اور بجلی ہے بھی نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں، اور بالخصوص ہمارے جو ابھی گورنمنٹ 2 مہینے پہلے تھی، نہ لوڈ شیڈنگ تھی اور نہ اتنی مہنگائی تھی. حلقہ بندی NA48 سے اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے؟ آپ کا جو سوال ہے یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. ابھی تو حلقہ بندیاں فائنل نہیں ہوئی ہیں. 30 جون پر اس پہ اعتراضات لگیں گے، لیکن حلقہ بندیاں اسلام آباد کی جو نہیں ہوئی ہیں اس میں کچھ چینجنگ کی گئی ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ ابھی جو نئے حلقے بنے ہیں، جو ہمارے پہلے 54، 53، 52 تھے، اب وہ بن گئے ہیں جی 46، 47 اور 48. تو میں یہی کہوں گا جی، پہلے تو اب یہ جب تک ہم تو اس گورنمنٹ کے خلاف ابھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو مسلط کی گئی ہے ایک گورنمنٹ، تو ابھی فی الفور تو میں اس پر کوئی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کی مدد اگر اس میں شامل ہوئی، اور سب سے پہلے اگر ہمارے MNA ہمارے بھائی راجہ خرم نواز صاحب کی مرضی شامل ہوئی، تو یہ جو اب نیا حلقہ بنا ہے، جغرافیائی لحاظ سے راجہ خرم صاحب کا جو اپنا آبائی گاؤں اور علاقہ ہے اس کو شامل کر دیا گیا ہے 47 میں. جو ہمارا حلقہ ابھی نیا بنا ہے اس میں باراکو اور
I-8 کے کچھ سیکٹر وغیرہ ملا کر ایک حلقہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہمارا پرانا 52 تھا یہ ایک علیحدہ سمجھے اس میں سوان ترلائی وغیرہ کا حصہ ڈال کر چکسزاد کا روات تک ایک نیا حلقہ بنایا گیا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے تو راجہ خرم صاحب کا دیکھیں جی، میں تو راجہ صاحب کے بارے میں بلکہ یہ کہوں گا کہ راجہ صاحب صرف تمیر کے سپوت نہیں ہیں، تمیر کے فرزند نہیں ہیں، وہ فرزند اسلام آباد انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، وہ فرزند اسلام آباد ہیں۔ وہ خود جس حلقے سے بھی چاہیں الیکشن لڑے، عوام کی محبت اور وابستگی ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ان کو جس حلقے سے الیکشن لڑیں گے وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر راجہ خرم صاحب کی مرضی ہوئی تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا سب سے پہلے اللہ کی ذات نے کا اگر حکم ہوا، راجہ خرم نواز صاحب کی مرضی ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں اپنی فیملی، خاندان اور اپنے یہ جو نیا حلقہ بنا ہے ہمارا، اس میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ، کارکن، ورکر، اگر ان سب کی رضامندی ہوئی، میں پھر کہوں گا بالخصوص راجہ خرم نواز صاحب کی اور میری فیملی جو میری پرسنل برادری ہے ان سب کی اگر رضامندی ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارے پی ٹی آئی کی ہمارے حلقے میں سینئر لیڈرشپ ہے، ورکر ہیں، ہمارے باقی دیگر بھائی ہیں، ان سے مشاورت کروں گا جی، اگر یہ ساری چیزیں میرے حق میں ہوئی اور بالخصوص راجہ خرم نواز صاحب اور اللہ کی مدد سے عمل ہوئی تو میں ضرور جی M&A کا الیکشن لڑوں گا۔ لیکن سب سے پہلے راجہ خرم صاحب کا یہ حق بنتا ہے جی وہ خود الیکشن لڑے ہمارے حلقے سے، جتنی انہوں نے ہمارے حلقے کو، ہمارے اس علاقے کو، ہمارے ووٹر سپورٹر کو راجہ خرم نواز صاحب نے عزت دی ہے۔ اس سے پہلے آج تک نہ کام ہوئے ہیں، نہ ورکر کو اور ووٹر کو عزت ملی ہے جو راجہ صاحب نے دی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا حق ہے، وہ تینوں حلقوں سے لڑیں، وہ 2 حلقوں سے لڑیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر راجہ صاحب اس حلقے سے خود نہیں لڑتے ہیں، اپنے ذاتی کسی بیٹے کو لڑاتے ہیں، اپنا کسی بندے کو لڑاتے ہیں، تب بھی ہم راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر راجہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تم الیکشن لڑو تو میں انشاءاللہ ضرور M&A کا الیکشن لڑوں گا جی۔ ہمارا حلقہ ہے، ہم اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے اس علاقے میں اپنی پارٹی کی، اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے ضرور الیکشن لڑیں گے، لیکن اس سے راجہ خرم نواز صاحب کی مرضی شامل ہو، میرے اپنے خاندان برادری کی مرضی شامل ہوئی، اور جو ہمارے اس حلقے میں سینئر ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لیڈرشپ ہے، ورکر ہیں، نوجوان ہیں، جتنے پارٹی کے بندے ہیں، اگر ان سب کی مرضی شامل ہوئی تو ضرور الیکشن لڑیں گے جی انشاءاللہ۔ مہربانی، شکریہ۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔